رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. صلوات بجانب محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے کربلا، قبل اس کے کہ اس کلام پاک کے ضمن میں کچھ کلمات عرض کروں، میں اپنے اوپر فرض اور واجب سمجھتا ہوں کہ اپنی جانب سے، آپ تمام سامعین و ناظرین کی جانب سے، وارث غدیر منتخب خون حسین، آرزو حضرت زہرا، حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی پاک بارگاہ میں ان کے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے آل اصحاب کے اس غمناک دنوں پر اور اس محرم کی آمد پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آقا مجھے آپ سمیت آپ جتنے ناظرین و سامعین ہیں اپنے جد کے ماتمداروں میں اور سوگواروں میں شامل فرمائیں۔ عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں جس وبا سے دوچار ہیں اور جس اتنی بڑی مشکلات اور اس وائرس سے پریشان ہے پوری دنیا میں، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے گوشوں و کنار میں۔ جہاں میسر ہے، ممکن ہے، وہاں براہ راست یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہیں اور امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، اور جہاں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہیں، جس طرح سے آپ دنیا کے کسی گوشوں و کنار میں بیٹھ کر کے یورپ میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں یا دیگر اور ممالک پاکستان و ہندوستان میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی اس طرح کے بہت سارے شہروں میں مسائل ہیں کہ آپ کو جو وہاں کے ہیلتھ منسٹری کے ساتھ سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے احتیاطات کے ساتھ آپ کو اس پروگرام کو انجام دینا ہے اور اس شاعر الہی کو یعنی مجلس حسین علیہ السلام کو انجام دینا ہے۔ اور سچ ہے کہ اگر عزادار سلامت ہے تو عزاداری جاری و ساری رہے گی۔ مجلسوں میں آپ جائیں جہاں ممکن ہے اور جہاں اس طرح کی آسانیاں میسر ہیں ضرور جائیے، لیکن جو وہاں کی احتیاطی تدابیر ہیں اسے ضرور فالو کریں، اس کی ضرور احتیاط کریں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، خود بھی تو اسے ضرور انجام دیں، اس لیے کہ اگر عزادار سالم ہے تو عزاداری جاری و ساری رہے گی۔ ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ گھر میں آپ یا آپ کے گھر کے کوئی ایک متاثر ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ اسی کی دیکھ بھال میں رہ جائیں اور مجلس حسین میں آپ شرکت نہ کر سکیں، جیسا ہونا چاہیے شرکت نہ کر جائیں، ضرور شرکت کریں مگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ آئیے پہلی گفتگو ہے ہماری اور آپ کی، اور امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کا مقصد اور امام حسین علیہ السلام کے اس ہجرت الہی کی مقصد اور ایم اور ہدف کو پیش کرنا ہوگا کہ امام نے یہ سفر کیوں کیا اور اتنا بڑا اپنے قدم اور الہی اقدام کیوں انجام دیا ہے
تو اور کچھ کہنے سے بہتر یہ تھا کہ بہترین دلیل، بہترین ریزن، بہترین سبب، علت اور وجہ اس سفر امام حسین علیہ السلام کی اور یہ تمام جو اقدامات امام نے انجام دیے، خود آپ ہی کے قول پاک سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام جو آپ نے خط لکھا تھا، جو ایک طرح کی وصیت کہلائی، اس میں آپ نے اس کلمے کا ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ سلسلہ وار جو ہماری گفتگو ہوگی اس پورے خط کو، اس پوری وصیت کو جو امام کی ہے محمد حنفیہ علیہ السلام کے نام، اس کو ہم کلمہ بکلمہ پڑھیں گے، اس کی شرح بھی پیش کریں گے اور اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے۔ یہی سوال ہوتا ہے کہ امام کیوں نکلے تھے؟ جب امام کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ہی مراحل ہونے والے ہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا، ہمارے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہوگی، بہت سارے سوال جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور صدیوں سے اس کا جواب دیا جاتا رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر دہے میں، ہر عشرے میں، صدی کے لحاظ سے اور ہر صدی میں ہر نت نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ختم تو نہیں کر سکتے، یہ ناممکنات میں سے ہے، زمین و آسمان ایک وقت ختم ہو سکتا ہے وقت آنے پر، لیکن عزاداری حسین اور غم آل محمد ختم ہو جائے، یہ ناممکن چیز ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کے بعد جب محشر برپا ہوگا تو بھی عزاداری حسین ہوگی، عرش الہی اور ساق الہی میں، عرش الہی کے ساق اور اس کے ستون کے نیچے ذکر علیہ السلام ہوگا، امام علیہ السلام اور مصائب آل محمد اور خاص طور سے مصائب کربلا پڑا جائے، ختم تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو کم رنگ کرنے کے لیے اور اس کے آفاقیت کو تھوڑا سا مدھم کرنے کی کوشش اگر یہی ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تو آخر امام نے یہ جو الہی سفر کیا، جو الہی ہجرت آپ نے فرمائی ہے، امام نے خود اس کی علت بتائی۔ میں عرض کروں گا کہ سلسلے وار گفتگو آج ہماری آپ کی پہلی گفتگو ہے، لہٰذا ایک سے میں اشارہ کر امام نے فرمایا کہ میں نے مدینے سے قدم کو باہر نہیں نکالا، نہ ہی کسی برائی کے ارادے سے، نہ کسی شر کے ارادے سے، نہ کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک پورا وصیت نامہ ہے، میں صرف آج ایک ہیڈ لائنس اور شہ سرخیوں کو وہاں سے پیش کروں۔ امام نے سب سے پہلے منفیات کا تذکرہ کیا، جو نگیٹیو پوائنٹس تھے، اس میں امام نے سب سے پہلے کہا کہ میں نہیں نکلا ہوں، کس لیے؟ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں کوئی فتنہ برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ کوئی برائی قائم کروں، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ میں اس لیے نکلا اور نہ میں ہی مفسد بن کے نکلا ہوں اور نہ ظالم بن کے نکلا ہوں۔ یہ ہر ایک لفظ کی ایک شرح ہے، میں سلسلے وار گفتگو۔ امام نے سب سے پہلے منفیات کا تذکرہ کیا، نہ میں اس لیے، نہ اس لیے، نہ اس لیے، نہ اس لیے، ان چیزوں کے لیے میں نہیں نکلا، نہ میرا مقصد فساد ہے، نہ ظلم ہے، نہ فتنہ پروری ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ جو آگے فرمایا ہے، بلکہ اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ پھر امام نے مثبتات بتائیں، اس کے جو مثبت پوائنٹ، پازیٹیو پوائنٹس، اس کو بتایا کہ پھر کس لیے نکلا ہوں، جب ان چیزوں کے لیے نہیں نکلا ہوں تو میرا ہدف اور مقصد کیا ہے، میں گفتگو کروں گا اس سلسلے میں۔ پھر مقصد کیا ہے؟ پھر مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ پھر دوسرا آپ نے مثبت پہلو کا ایک اور بیان کیا، لِآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، تاکہ میں نیکیوں کی جانب دعوت دوں اور برائیوں سے منع کروں۔ اس کے بعد اگلا آپ نے جو مثبت ایک پہلو امام نے فرمایا، اور اپنے جد اور باپ کی سیرت پر عمل کروں۔ ممکن ہے اصلاح کے نام پر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ صاحب اصلاح یہ بھی ہے، اصلاح وہ بھی ہے، کوئی بھی اصلاح کا مصلح بن کر کے دعوے دار اصلاح کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو میں کام کر رہا ہوں وہی اصلاح ہے، وہی ٹھیک ہے، اور اسی کو تو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہر عمل کو وہ اپنا اچھا عمل انسان بتا سکتا ہے، جس طرح سے آج سیاسی جو قدر بیوت ہوتی ہے، جو سیاست کو گرانے اور بنانے کی جو سازش اور پالیسیاں ہوتی، ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سیاست مداری میں کسی حکومت کو بچانا چاہتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایک سیاست مدار حکومت کو بنانا چاہتا ہے۔ جو حکومت کو بچانا چاہتے ہیں ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب پچھلی جو حکومت میں مشکلات اور پریشانیاں تھیں اس میں ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور جو حکومت اسے گرانا چاہتی ہے اس کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جو موجودہ حکومت ہے اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، وہ خامی، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پہلوؤں کو، تاکہ کہیں کوئی سیاسی رخیہ نہ بیان ہو، تاکہ میں کسی طرح اشارہ نہیں ہے، میں ایک کلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو حکومت پر ہوتا ہے، اقتدار پر ہوتا ہے، وہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے تمام طرح وہ اپنی تدبیریں کرتا ہے،
اور جو اس کے اپوزیشن اور مخالف ہوتے ہیں وہ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے اس کے کمزور پوائنٹ کو اور اس کے ویک پوائنٹس کو وہ شو کرتے ہیں اور اس کو ملت اور میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم تو امت محمدی کی اصلاح چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بات کا نعرہ تھا، وہ چاہے مدینے کا گورنر ہو، چاہے شام کا گورنر ہو، یا کسی دوسرے ملک کا اسلام کے نام پر حکومت کرنے والا۔ عہد امیر کائنات میں اور عہد امام حسن مجتبیٰ میں اور عہد امام حسین علیہ السلام نے تمام حکمرانوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ ہم تو امت کے نگہبان ہیں اور محافظ ہیں، اور امت محمدی کی ہم پاسبانی اور نگرانی اور ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دعویٰ کہ صاحب ہم تو نیکیوں کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ عمل کوئی بھی ہو، کام کوئی بھی ہو، دعویٰ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، وانہا عن المنکر، اور ہم برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عین برائی ہو، بالکل اصلی کمی ہو، اصلی برائی ہو اور اصل ہدف الہی سے دور ہونا ہو کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کہیں گے صاحب نہیں یہ میں نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور برائیوں سے روکتا ہوں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کے کر بیٹھے کہ میں اصلاح محمد کا، جو بھی اصلاح امت محمدی کا دعویٰ کرے وہ اس بات کا حقدار ہو جائے وہ مصلح ہے۔ کوئی بھی اپنے دعوے کو دلیل بنا کر کے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے کہہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں کی طرف دعوت دوں، کوئی بھی یہ کہہ کے کامیاب نہ ہو جائے کہ میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص کہے کہ اصلاح امت محمدی چاہتا ہوں، ممکن ہے ایک شخص یہ کہے کہ میں نیکیوں کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہہ سکتے میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، لیکن تمام فکروں پر ایک بات لگا دیا ہے فرزند رسول نواس رسول اور علی کے پوت اور سپوت نے، یہ کہہ کے کہ میں سنت پیغمبر پر چلنا چاہتا ہوں، اپنے جد کی سیرت پر سنت پر چلنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی آ کر کے کہہ دے کہ یہاں تک بھی ہم بھی تو سنت پیغمبر کو فالو کرتے ہیں اور ہم بھی سیرت پیغمبر پہ چلتے ہیں، سرما لگانا سیرت پیغمبر ہے اور یہ پہننا سنت پیغمبر ہے اور یہ انجام دینا سنت پیغمبر ہے، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کاروں قافلے میں ہیں سنت پیغمبر پر ہم چلنے والے ساری چیزوں کو، لیکن جو تاریخ سے واقف افراد وہ جانتے ہیں کہ امیر کائنات علیہ السلام جیسے برسر اقتدار ہے اور خلافت ظاہریہ جو آپ نے سنبھالا ہے، تو عرشۂ منبر میں ان تمام عرشوں کو طے کرتے ہوئے اس عرشے پہ جا کر کے بیٹھے ہیں جس پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ منبر کے عرشے پر امیر کائنات کا بیٹھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آنے والا ذمہ دار جو اسلام کا ذمہ دار ہے اور جو خصوص خلیفۃ المسلمین و خلافت الہیہ کا جو سرتاج ہے، یہ وہی بیٹھتا ہے اور اس کی جگہ وہی ہے جو رسالت کی جگہ ہے۔ اور جو آپ نے سب سے پہلے جو پالیسی بیان دیا ہے کہ میں جو حکومت چلاؤں گا، جو میں اس پورے سسٹم کو، اس پورے نظام کو جو چلاؤں گا، وہ میں سنت رسالت پر عمل کروں گا، اور آپ نے آنے کے بعد کسی ایک کو فالو کرنے کی بات آپ نے نہیں کہ میں ان کی بات کرتا ہوں نہ ان کی بات کرتا ہوں نہ میں کسی اور کی بات کرتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب حکومت سنبھالتا تو کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، جتنے حکمراں ہوتے ہیں تو اس کا ایک نظام، اس کی آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور اس کو بنا کر کے حکومت کو کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو پوری خلافت الہیہ کا ذمہ دار بن کر کے جو شخص آیا اور شاہ منبر پہ گیا اور وہاں بیٹھا جایا، پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تو وہاں جانے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا پالیسی بیان دیا ہے، تو ان سارے بیان میں سے ایک اہم ترین جملہ تھا کہ میں ویسا ہی عمل کروں گا جیسے پیغمبر عمل کرتے تھے۔ مستقل بحث ہے کہ امیر کائنات نے جملہ کیوں کہا، کیا اس کے پہلے یہ اس طرح کا کام انجام دیا جاتا تھا کہ نہیں دیا تھا، ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی وقت آیا تو۔ اب آپ یہاں پہ بتایا ہے اسی امیر کے لال نے کہ نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ فتنے کے لیے نکلا ہوں، نہ ظالم بن کے نکلا ہوں، نہ مفسد فی الارض بن کر کے نکلا ہوں، بلکہ اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، تاکہ میں امر بالمعروف کروں، تاکہ نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد اور اب اپنے باپ اور جد اپنے نانا کے سیرت پر، ان کے عمل پر میں چلتا رہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مدینے سے جو قافلہ نکلنے والا، جو قافلہ نکل رہا ہے، اس کے نکلنے کا مقصد بالکل کلین ہے، کلیئر ہے، نہ ظالم ہے، نہ مفسد ہے، نہ بغاوت ہے، اور نہ ظالموں جیسا کچھ کا، اور نہ کسی حکومت کے خلاف خروج، جسے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا باغی، حکومت کی بغاوت کا مسئلہ نہیں تھا یہاں۔ حکومت الہیہ کے نفاذ میں جو رکاوٹیں ہو رہی تھیں، اس رکاوٹ کے خلاف احتجاج تھا، اور نکلے آپ، مدینہ آپ نے چھوڑا۔ جب سوال بیعت پہ دو آپشن رکھے گئے تھے مدینہ کے گورنر کے سامنے کہ اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہی ہماری مانگ ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیج دیں۔ گورنر مدینہ کے اس نے یہ بات رکھی تو ایک تاریخ ساز جملہ
علی کے لال دلبند زہرا نے یہی کہا تھا، مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور وہ جو پورا مکالمہ دربار میں اس کا وقت نہیں میں پیش کروں آپ کی خدمت میں. اور آپ وہاں سے نکل کے آئے. زینب سلام اللہ علیہ در دولت پر منتظر تھی. تاریخ نے لکھا ہے کہ چوکھٹ پر نظر گڑائے بیٹھی رہ گئی تھی علی کی بیٹی عقیل بنی ہاشم. اور جیسے امام علیہ السلام بیت الشعر میں واپس آئے، گلے میں باہر ڈال کے گریہ کیا کہ بھیا کیا ٹھہری، یعنی کیا فیصلہ ہوا، کیا طے پایا. تو امام نے ایک آپ دیدہ لہجے میں کہا تھا، بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سامان سفر تیار کیا اور مکے آئے. مکے آپ نے قیام کیا اور حج کے زمانے میں آپ نے ان ارکان کو ادا کرنا چاہا، لیکن جب یہ دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں قتل کرنا چاہتا تو آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. اور آپ نے مدینے سے جو مکے میں قیام کیا تھا، مکے سے جب آپ نکلے تو آپ نے کوفے کا رخ کیا. اور کوفے میں اس کے پہلے جناب مسلم علیہ السلام پہنچ چکے تھے، لیکن آپ کی شہادت کے مرحلے سے پہلے کی جو کیفیت عرض رچ کو اب امام نے مکے کو چھوڑا ہے اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اور درمیان راہ جب دو سوار آتے ہوئے دکھائی دیے اور دونوں قریب آئے اور پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آقا میں خلوت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا نہیں، میرے اصحاب کے سامنے بات کہو، یہ سب ہمارے محرم اور رازدار ہیں. تو فرزند رسول جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو مسلم کو دارالعمارہ سے گرا کے شہید کر دیا گیا تھا. ان کے پیر میں رسی باندھ کر کے کوفے کی گلی میں کشا کشا پھرایا جا رہا تھا. رستے میں سنی جب خبر مسلم و ہانی، منہ ڈھانپ کے رویا اسد اللہ کا جانی. صدمے سے مسافر کا لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے ہے یہ برادر کی جوانی. آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے. ایک عجیب منظر تھا، کوہرام برپا ہو گیا. لیکن ایک بار امام نے کہا کہ مسلم کی ایک بچی اس قافلے و کارواں میں شریک تھی، جناب مسلم اس بچی کو بلایا گیا. بچی آئی اور بچی کو بلا کر کے امام نے اپنے زانوں پہ بیٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. جیسے سر پہ ہاتھ رکھا، بنی ہاشم کی بیٹی بچی تھی اور مسلم کی بیٹی تھی، اس گھرانے کی پلی تھی. جیسے اس کیفیت کو دیکھا، امام کے چہرے کی جانب دیکھ کر کے ایک سوال کیا، بابا امو کیا میرے بابا کی خیر تو ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے. اتنا جملہ سننا تھا. امام کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوئی. کہاں میرے لال تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں رہا. ایک بار ایک بالی منگائی اور مسلم کی بچے کے کان میں امام نے اپنے ہاتھوں سے پہنا. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ جب اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کا باپ شہید کر دیا جاتا ہے تو گود میں بیٹھایا جاتا ہے، سر پہ شفقت پھیرا جاتا ہے. لیکن ہائے کربلا کا میدان جب سکینہ کا باپ شہید کر دیا گیا تھا، پامال صبح اسپا ہو گیا تھا. امام کا جنازہ تو زینب کی یہ لاڈلی یہی تہراتے ہوئے پھر رہی تھی. ہائے کوئی ہے جو مجھے شام آئے، ہے کوئی جو مجھے شام کے اس لشکر سے مجھے بچا لے. ہے کوئی جو مجھے اس وقت نجف کا راستہ بتا دے تاکہ میں جد کے پاس جا کر کے گریہ و فغا کروں، اپنے باپ کی مظلومیت کروں. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلبٍ ينقلبون. لعنة الله على القوم الظالمين.